السلام علیکم۔ جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں، اپنا معاملہ رب العالمین کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائے، کیونکہ آپ کے رب کریم کے فیصلے آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے تو آئیں گے دل میں، یہ پکی بات ہے، مگر تم اپنے دل کو مطمئن رکھنا، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے شیطانی وسوسے تمہارے اللہ کی رحمت سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ یقین دینا دل کو، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تمہارے دل کا یقین ہی تمہاری روح کا سکون ہے۔ ہو سکتا ہے اب آزمائش ختم ہونے والی ہو سکتا ہے اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے والا ہو سکتا ہے صرف ایک ہی دعا کی بات ہو سکتا ہے اللہ کن کہنے والا ہو۔ جب بندہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہے، اللہ اس کی ہر خواہش پر کن فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی خواہشات کو رضا الہی کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی ادھوری تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ جب لگے اب مایوسی تمہیں گھیرنے والی ہے تو ان نعمتوں کو یاد کر لیا کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جس مقام پر تمہیں لگے اب شکوہ بنتا ہے وہاں پر تم شکر بجا لاؤ۔ جب لگے اب یہ آزمائش تمہارے صبر کو توڑ رہی ہے تو یاد رکھو اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آزمائش کا آنا بھی تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے، کیونکہ اللہ پاک جسے پسند کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جن کا ملنا تمہیں دعاؤں سے ممکن نہیں لگتا۔ جب اللہ پاک تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے تم سے تمہاری پسندیدہ چیز چھین لیتا ہے تاکہ تم سجدے میں گر جاؤ، اس کی محبت سے اللہ سے فریاد کرو۔ جب بندہ سجدے میں آنسو بہاتا ہے اللہ پاک اسے ہر چیز پر صبر عطا کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اللہ پاک اسے اس کی پسندیدہ چیز سے نواز دیتا ہے جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی تھی۔ جو لوگ اللہ کی مصلحت کو سمجھنے لگتے ہیں وہی پھر عام سے خاص ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں صرف آزمائش پرکھے گی؟ تمہیں تو تمہارے صبر سے بھی پرکھا جائے گا۔